بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ شعبانیہ جو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کئی ایسی چیزیں جو رمضان کی فضیلت سے رسول خدا نے ہمیں بتائی ہیں، ان میں سے رسول خدا نے جو نکات ہیں وہ بڑے لطیف ہیں، بہت اگر انسان اس کی طرف توجہ کرے تو بہت زیادہ ڈیپ میں جائے تو ظاہراً بات سادی ہے مگر اپنے اندر بہت معنی رکھتی ہے۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ اس مہینے کے جو لحظے ہیں، یعنی جو لمحے ہیں، جو سیکنڈز ہیں، وہ پر برکت ہیں۔ اب وقت جو ہے وہ خداوند متعال کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، خدا چاہے تو ان اوقات کو ہمارے لیے جو ہے وہ پر برکت کر سکتا ہے۔ اب اس کا اختیار انسان کے پاس ہے۔ وہ پوری دنیا جو ہے، پوری کائنات جو ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ پروردگار قرآن میں بھی کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی ہر چیز زمین اور آسمان کیا کر رہی ہے؟ تسبیح پڑھ رہی ہے۔ اور اس مہینے میں ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ اس مہینے میں تم جو سانس لیتے ہو، سانس لے رہے ہو، یہ تسبیح ہے۔ اب یہ تسبیح اور وہ تسبیح، یعنی ایک تو کچھ پڑھ رہا ہے، میں تو سانس لے رہا ہوں، یہ تسبیح کیسے ہے؟ یعنی کوئی چیز ہے اس وقت کو، اس ٹائم زون کو کسی اور چیز سے کور کر لیتی ہے۔ وہ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو ذہنوں کو ایکسرسائز دینی پڑے گی۔ عزیزان محترم، خوب انسان بعض اوقات جو ہے وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتا ہے اور اس کو اچانک سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ اس نے پہلے بھی یہاں آیا ہوا ہے، لیکن وہ پہلے گیا نہیں ہوتا۔ یعنی کبھی کوئی گزرتا ہے، ایک فلیش پڑتا ہے تو اسے لگتا ہے یہ پہلے اس نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ یا انسان بعض جگہوں پہ جاتا ہے تو کوئی خوشبو ایسی آتی ہے اس کو جو اس کو کہیں اور لے جاتی ہے۔ خوب یہ فلیش جو انسان کی زندگی پہ آتے ہیں، یہ جگہیں، یہ اصل میں انسان کو اس کے ٹائم زون سے ہٹا کے کسی اور ٹائم زون میں لے جانے کے لیے کوشش کرتی ہے۔ لیکن ہم کیونکہ عادی زندگی میں اتنے بزی ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو زیادہ محسوس نہیں کرتے۔ یا مثلا کوئی شخص اچانک سے محفل میں آتا ہے تو ایک عجیب سی خوشی انسان کے وجود میں آتی ہے، جبکہ شاید کوئی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، خوب آپ کے بزرگ ہو سکتے ہیں، آپ جس سے شاید محبت کرتے ہوں، کوئی ایسی شخصیت ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ آتا ہے تو خود بخود روح خوش ہوتی ہے، اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی روح کی پاور اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ جا کر آپ کے روح سے وائبریٹ کرتی ہے۔ یعنی آپ کو اصل میں آپ رہتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر میں وہ آپ کو کہیں اور لے کے جانا چاہتی ہے۔ وہ اس کی بیسٹ مثال کیا ہے؟ اس کی بیسٹ مثال ہے جب انسان زیارت پہ جاتا ہے، حرم جاتا ہے، وہی انسان ہوتا ہے جو یہاں ہے، لیکن وہاں جاتا ہے اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا انسان چینج ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ اس جگہ کا اثر اتنا ہے کہ اس کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اس تسبیح کے ٹائم زون میں جب جاتا ہے تو اس کا وجود بھی اسی کی ذکر کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو مہینہ ہے پورا، یہ جو ڈیز ہے، اور ڈیز کہاں سے سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ خوب چاند کی تاریخوں سے خدا، یعنی چاند کو خدا روٹیٹ کر رہا ہے، یا چاند تو وہیں کھڑا ہے، اصل میں ہم روٹیٹ کر رہے ہیں۔ ہم جب اس ٹائم زون میں آتے ہیں تو خود ایک کورڈ، ایک لیئر، ایک اسپرچول اتنی کورڈ ہو جاتی ہے کہ اب میں یہ جگہ وہی جگہ ہے جو پہلے تھی، لیکن رمضان میں جب میں سانس بھی لے رہا ہوں تو یہ تسبیح بن رہی ہے۔ یعنی کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس ٹائم زون کو چینج کر دیتی ہے۔ تبھی کہا گیا کہ یہ مہینہ جائے گا، پھر یہ باتیں اگلے مہینوں میں نہیں ہیں، یہ ساعتیں، اس لیے میں آپ سمجھنے کی کوشش کریں،
یہ جو کہا کہ ساعتیں یعنی گھنٹے نہیں، دن نہیں، گھنٹے نہیں، منٹس نہیں، سیکنڈ، ملی سیکنڈز اس مہینے کے، یہ ڈفرنٹ ہیں باقی مہینوں سے۔ ہمارے استاد ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی کوئی جاننے والا تھا، وہ ایک درس پہ جاتا تھا، تو اس کا ایک دوست تھا، اس نے کہا کہ میں بھی درس پہ جاؤں گا۔ اس نے بولا یہ درس تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا؟ کہا نہیں میں بھی جاؤں گا، میں بھی دیکھوں آپ کیا بڑا درس دیتے ہیں، لیتے ہیں جا کے۔ چلا گیا درس میں، جا کے بیٹھ گیا۔ اب سب بیٹھے ہیں، استاد آئے، استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹیچر نے سٹارٹ کیا، کچھ بھی نہیں بولا، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، اس کے ذہن میں آیا یہ کون سا درس ہے، نہ کوئی کچھ بول رہا ہے، نہ کوئی کچھ ہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب کچھ وقت گزر گیا، بولا درس ختم۔ اب سب اب یہ سوچ رہا ہے یہ عجیب درس تھا، نہ کچھ بولا گیا نہ کچھ۔ اب جب یہ چلنے لگا تو جو استاد تھا وہ بھی اسی راستے پہ جا رہا تھا، اب یہ بھی پیچھے پیچھے جا رہا۔ اس نے دیکھا کہ جو راستے کے سائڈ پہ، کناروں پہ جو پودے ہیں، جو پھول ہیں، اس میں سے اس کو ذکر کی آواز آ رہی ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ تعجب کرنے لگا کہ یہ اس کو کیسے آواز آ رہی ہے، مطلب۔ تو وہ استاد جو آگے جا رہا تھا وہ پیچھے مڑا، کہا ابھی بھی کسی درس کی ضرورت ہے۔ خود کو بعض درس ضروری نہیں ہے کہ انسان زبان سے سنتا، اصل اندر کچھ پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو اندر سے اجاگر کر دیتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہے۔ یہ پاور اللہ نے سب کو دی ہے عزیزان محترم۔ یہ جو نظام ہے کائنات کا یہ سب کے لیے ہے۔ پروردگار آیت اللہ مصباح یزدی جو اس مبانی نظریاتی تعلیم اور تربیت کو جب پیش کرتے ہیں تو کچھ پوائنٹس کو پیش کرتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے اس لائن آف ایکشن کی، وہ خود خلقت انسان ہے، کہ انسان اپنے خلقت کی طرف توجہ دے کہ وہ کیسی مخلوق ہے، یعنی خود انسان کیسی خلقت ہے۔ خوب پروردگار نے سب کچھ بنایا ہے، لیکن اس انسان کو تھوڑا اسپیشل نہیں ہے، یہ اچھا خاصا اسپیشل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہا کہ میں نے ساری چیزوں کو تمہارے لیے خلق کیا ہے، خدا کہتا ہے، یعنی میں نے ساری چیزوں کو تمہارے انسان کے لیے خلق کیا ہے اور تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا۔ خوب اب یہ جو خلقت ہے یہ عام نہیں ہے۔ اگر یہ خلقت اب اپنے آپ کو اگر اس طرح غور نہ کرے اور اپنے آپ کو یہ عام سمجھے تو یہ اس مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ پہلی کیا چیز ہے؟ انسان اپنی خلقت پہ توجہ دے، عام نہیں ہے۔ ابھی ہم کتنی بڑی اسمال چیزوں میں اپنے آپ کو انگیج کرتے ہیں۔ اگر اوپر والا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میں نے ان کو کس لیے خلق کیا ہے اور یہ کن چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسا ایک کلاس ٹیچر ایک اچھا سبجیکٹ پڑھا رہا ہو، کچھ دینا چاہ رہا ہو، اور بچے جو ہیں وہ کچھ اور چیزوں میں اب مصروف ہوں، کوئی کسی کی پینسل چھپا رہا ہے، کوئی کسی کا ربڑ چھپا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میں ان کو ٹیکنالوجی دینے کے لیے، میں ان کو سائنس دے رہا ہوں، میں ان کو علم دے رہا ہوں، مگر یہ آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا بھی وہی حال ہے۔ خدا نے ہمیں کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے خوب انسان کو اختیار دیا ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے وہ اپنی موقعیت کو، یعنی اپنی پلیس کو، اپنی جائیگاہ کو پہچانے۔ وہ کیا ہے؟ یہ کائنات کا نظام ہے اتنا بڑا، اس میں سٹارز ہیں، اس میں جو ہے وہ گلیکسیز ہیں، گلیکسیز بھی بہت ساری ہیں، پھر اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ آپ زمین میں جائیں تو زمین کے اندر آپ کو اتنی مخلوق ملے گی، آپ پانی کے اندر جائیں تو پانی کے اندر، یعنی ایک انسان 20 dB سے لے کر 1000 dB کی جو وائس کی فریکوینسی ہے وہ سن سکتا ہے، یعنی کم سے کم سے لے کر اور ہائی سے ہائی فریکوینسی انسان ریسیو کر سکتا ہے۔ کتنی فریکوینسی گھوم رہی ہے لیکن مجھے آواز نہیں آتی ہے، کیونکہ جو میری ریکوائرمنٹ ہے میں اس کو اسی حساب سے سن سکتا ہوں۔ لیکن کائنات میں یہ ایبلٹی موجود ہے جو اللہ نے اس کو سسٹم دیا ہے برین کا، انسان کو، وہ کسی مخلوق کو نہیں دیا۔
کسی کا برین اتنا پیچیدہ نہیں ہے، یہ جو اس کا نیورو نظام ہے وینز کا، وہ کسی کا نہیں ہے، کسی مخلوق کا نہیں ہے۔ اس کو اتنا پاورفل بنایا ہے کہ یہ ساری مخلوقات کو اپنے انڈر کر سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا یہ انسان شیر کو بھی جو ہے وہ سرکس کا جانور بنا دیتا ہے، کتے کو بھی پتہ نہیں، ہاتھی کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کروا رہا ہوتا ہے، ڈولفن کو کیا کیا کرا رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ تو ظاہر چھوٹی چھوٹی سی مثالیں ہیں، لیکن یہی انسان دیکھیں کتنا ایکسٹریکٹ کرتا ہے کہ اس نے اس ساری کائنات کی فریکوینسی کو ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے، اسی آوازوں کو۔ ایک انسان کئی کلرز کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، یہ انسان کو دی ہے کوالٹی۔ کئی جانور ہیں ان کو تو رنگ نظر ہی نہیں آتے، کئی جانور ہیں ان کو نظر بھی نہیں آتا، مگر انسان کتنے ہزار ذائقوں کو چکھ سکتا ہے۔ خوب یہ انسان کو دیا، یعنی انسان اپنی پلیس کو اس کائنات کے نظام میں پہچانے کہ اس کا وجود کہاں ہے اس کائنات میں۔